بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر۔ تعارف۔ یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد اس وقت نازل ہوئی تھی جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض تھا، اس لیے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے درپردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر کہلاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے جس سے معاذ اللہ آپ شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کی اس سازش سے باخبر فرما دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخرکار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں اس واقعے پر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے اور اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ حشر کے لفظی معنی ہے جمع کرنا۔ چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے جس کی تشریح آیت نمبر 2 کے حاشیے میں آ رہی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حشر ہے، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اسے سورہ بنی نذیر بھی کہا کرتے تھے۔